الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. حضرات، اللہ کے آخری نبی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. یہ بات یاد رکھیں، انسانیت کے لیے آخری جو مقام ہے، جس سے آگے انسان کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، وہ مقام ہوتا ہے نبوت اور رسالت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بھی بنایا. پھر صرف نبی اور رسول نہیں بنایا، بلکہ آپ کو امام الانبیاء اور امام الرسل بنایا. تمام نبیوں کے آپ امام اور تمام رسولوں کے آپ امام ہیں. پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. آپ پوری کائنات میں تمام انسانیت کے بشمول انبیاء سب کے سردار بھی جناب محمد رسول اللہ ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا جو منصب ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوگا. پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو لقب ہیں، ان لقبوں میں ایک لقب یہ ہے کہ آپ خطیب الانبیاء ہیں. تمام نبیوں کے خطیب اور امام محمد رسول اللہ ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لواء الحمد ہیں، کہ قیامت کے دن لواء الحمد جو ہوگا یہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور جتنے نبی ہیں
یہ تمام نبی بھی محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہی ہوں گے۔ پھر ایک اور بات جسے عام طور پہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں، وہ ایک اور بڑا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ یہ خاتم النبیین آخری نبی، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے اس کائنات میں انبیاء آئے چلے گئے، وہ نبی بھی چلا گیا اور اس کا کلمہ بھی چلا گیا۔ جب تک یہ کائنات رہے گی، یہ زمین رہے، یہ آسمان رہے گا، تب تک محمد رسول اللہ کا ہی کلمہ رہے گا۔ آپ کے بعد کسی کا کلمہ نہیں چل سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں کسی بھی طرح سے۔ یہ تمام مقامات نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبی کا اور جس خصوصیت کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے اور بار بار ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ خوبی جو ہے وہ ہر جگہ اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ عبدہ ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مقامات ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ انسان ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ بعض چیزوں کا تذکرہ ایک دفعہ ہے، بعض کا دو، بعض کا 3 جگہ، لیکن نبی علیہ السلام کا عبداللہ ہونا، عبدی نہ ہونا، عبدہ ہونا یا عبدی ہی ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، قرآن مجید نے 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ کہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 10 مرتبہ بندہ ہونا جو ہے، عبد، اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے، ان کے ساتھ ایک لوگوں نے بڑی زیادتی کی کہ ان نبیوں کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے بندہ رہنے ہی نہیں دیا، انسان رہنے ہی نہیں دیا، انسانیت سے اور بندوں سے نکال کے اسے خدا کا بیٹا کسی کو بنا دیا، کسی کو خدا کا جز بنا دیا، کسی کو خدا ہی بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جو نبی علیہ السلام کا عبد ہونا، وہ میرے بندے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں یاد رکھنا، میرے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی ایسا نہ کرنا، ان کو بھی کہیں تم پیار میں، محبت میں، لاڈ میں، عزت کرتے کرتے ایسے نہ ہو کہ لوگوں تم یہ کہہ دو محمد الرسول اللہ انسان ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرح وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہ کرنا لوگ۔ اللہ نے سب سے زیادہ تذکرہ جس کا کیا ہے وہ عبد کا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں محمد الرسول اللہ۔ بلکہ قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے کہ جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر کسی رحمت کا ذکر کیا ہے، کسی مقام کا ذکر کیا ہے، کسی مرتبے کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس جگہ اللہ نے یہ لفظ بولا ہے کہ یہ جو مرتبہ، یہ جو مقام ملا ہے، یہ میں نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مقام مل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندے نہیں رہے، بندے بشر نہیں، انسان نہیں رہے، وہ خدا بن گئے ہیں یا خدا کا حصہ یا بیٹا، کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ لوگوں، مثال کے طور پہ قرآن مجید جب اترا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بات کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ لوگوں، اگر تمہیں شک ہے کہ
یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں، تو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ، بندے محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن اتارا، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جاؤ پھر میرے بندے محمد رسول اللہ کے اوپر جو قرآن اترا ہے نا، یہ تو 114 سورتیں ہیں، اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ یہاں بھی یہ ایک بات کہی، میرے بندے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور پھر قرآن مجید نے سورت فرقان کے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کے اوپر قرآن مجید اتارا ہے، ساری دنیا کو وہ اس کے ذریعے ڈرا دیں کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، لوگوں اسی کے سامنے چکا کرو اور ڈر جاؤ، اس کے قانونوں کو نہ توڑو، اس کی حدوں کو نہ توڑنا، لوگوں ڈر جاؤ، کل قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کے اوپر اتارا ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جس جگہ بھی کوئی بڑے قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات ہے وہ ایسی، اور پھر یہ سورۃ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر۔ سارا قرآن مجید آپ پڑھیں، جس جگہ قرآن مجید کے اترنے کی بات ہوگی ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کے اوپر قرآن مجید اتارا ہے، وہ ہمارے بندے ہیں، وہ ہمارے بندے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ جس وقت معراج کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ کہہ دیا، وہ لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ معراج کے اوپر، معراج کی رات وہ مکہ سے نکل کے وہ چلے گئے بیت المقدس تک چلے گئے راتوں رات، اور وہاں سے پھر آسمان کی طرف، ساتوں آسمان، ان سے اوپر پھر جنت اور دوزخ دیکھی، اور واپس یہ نہ سمجھنا کہ وہ بندے نہیں ہیں، وہ انسان ہی، لیکن رتبہ اللہ نے دیا ان کو۔ یہ بات ہے۔ اس وقت بھی اللہ نے لفظ یہ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کو سیر کرائی راتوں رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور فضل ہے جو راتوں رات اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو راتوں رات مکہ سے لے کے وہ بیت المقدس تک چلا گیا۔ ہیں وہ بندے ہی محمد الرسول اللہ، لیکن یہ مقام ہم نے دیا ان کو۔ اور پھر جس وقت یہاں بیت المقدس سے اوپر کا سفر شروع ہوا کہ آسمانوں کی طرف، اس وقت اللہ نے کیا لفظ بولا اس وقت بھی دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبدہ فاوحى الى عبدہ ما اوحى۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو جو بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کی سیر کی، اوپر جا کے 7 آسمان نیچے رہ گئے، اوپر پھر جا کے سدرۃ المنتہا تک، اور جبریل سے ملاقات اور کعبہ قوسین کا وہ سارا منظر وہ اور جنت، لیکن یہ سب کچھ دکھانے کے باوجود فاوحى الى عبدہ، اس کے باوجود یہ کہ یاد رکھنا محمد الرسول اللہ ہیں بندے ہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کبھی پیار محبت میں یہ نہ کہہ دو یہ محمد رسول اللہ اور جی نبی اور اللہ میں کیا فرق ہے جی، دونوں ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، یاد رکھنا۔ پھر قرآن مجید نے جس وقت نماز کا ذکر کیا نا، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، عبدا اذا صلی، اللہ پاک نے کہا دیکھا ہے ہمارا بندہ محمد الرسول اللہ جس وقت اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو یہ ابو جہل اس کو روکتا ہے، ان کو ابھی کر لیں گے ہم ان کے ساتھ، دیکھنا اس کا کیا حشر ہم کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، جب مسجدوں کا ذکر کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی ہیں، یاد رکھو مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مالک و مشکل کشا حاجت روا نہیں ماننا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور ہمارا بندہ محمد الرسول اللہ جس وقت قرآن بندہ عبد، ہمارا بندہ محمد الرسول اللہ جس وقت قرآن مجید پڑھتا ہے، يَدْعُوهُ، اللہ سے جب وہ کلام کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، محمد رسول اللہ ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جنوں کے پورے اور ان کی جماعتوں کی جماعتیں آ کے سنتی ہیں، لیکن ہیں اس کے باوجود محمد الرسول اللہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بندگی سے باہر نہیں، وہ انسان ہیں، انسانوں کے بچے ہیں، آپ کے والد انسان ہیں، دادا انسان ہیں، پردادا انسان ہے، ساری نسل جو ہے اوپر تک یہ انسان ہے، آپ کی والدہ انسان ہے، والدہ کے والد، والدہ کی والدہ، جتنے بھی نسل ہے توڑ اوپر تک آدم علیہ السلام تک ہیں انسان، یہ ہیں وہ بندے، آپ کے جتنے بھی ہیں اوپر رشتہ دار، آپ کے باپ، آپ دادا، اب مثلا مثال کے طور پہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن، یہ سارے کے سارے بن مزر، سارے کے سارے جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام تک اور آدم علیہ السلام تک سارے انسان ہی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ آپ انسانوں کی اولاد ہیں، انسان ہے محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پھر اگر آپ کی والدہ ہیں آمنہ بنت وہب، وہ دیکھ لیں، وہ انسان ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ انسان ہیں، اور پھر آپ کے بیٹے، آپ کی بیویاں انسان ہیں، آپ کی بیویاں صرف انسان نہیں بلکہ آپ کی اولاد جو ہے، آپ کا پہلا بیٹا قاسم وہ انسان ہے، دوسرا بیٹا عبداللہ وہ انسان ہے، تیسرا بیٹا ابراہیم وہ انسان ہے، آپ کی بیٹی زینب وہ انسان ہے، آپ کی بیٹی رقیہ وہ انسان ہے، آپ کی بیٹی ام سلمہ وہ انسان ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ وہ انسان ہے۔ آپ انسان ہیں، اوپر بھی انسان، نیچے بھی انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں 10 چچا، 10 کے 10 انسان ہیں، آپ کی 6 پھوپھیاں محمد رسول اللہ، اور 6 کی 6 انسان ہیں، آپ کے نواسے انسان ہیں، آپ کی بیٹی زینب کی آگے بیٹا علی وہ انسان ہے، فاطمہ کے آگے بیٹے حسن حسین وہ انسان ہیں محمد رسول اللہ، بے شک مقام بہت زیادہ ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، کسی کو پیار محبت نے کہ ایسے کرتا اس کو کہہ دو وہ انسان نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ جس وقت مسلمان کو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، اس کو کلمہ میں جب تو یہی لفظ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یہی نکلوایا کہ ان کو پڑھاؤ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے بندے، لیکن اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इंसान, आपकी औलाद, आज आपकी औलाद आज देख लें मुख्तलिफ ममालिक में जो सैयद जिनको लोग नाम रखा हुआ है, आप उन सब के सब इंसान हैं, ऊपर भी इंसान नीचे भी इंसान, सारे के सारे इंसान हैं। कैसे लोग मुंह से कह देते हैं वो जी नहीं जी वो इंसान है ही नहीं। ये हमें बुनियादी तौर पे ये बात सुनाई जाती है जब कलिमा शहादत पढ़ाया जाता है, किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उस वक्त साथ ये इकरार करवाया जाता है कि इकरार करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। और फिर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, बंदे बशर इंसान ही हैं, व रसूलुहु, लेकिन अल्लाह ने उनको नबी और रसूल बनाया है वो इंसान ही हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी कभी कोई मौका हुआ है तो आपने अपने आप को यही कहा है, लोगों मैं इंसान हूँ, लोगों मैं बंदा हूँ, और लोगों मुझे बंदगी से बाहर ना निकालना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में साफ आता है, नबी अलैहिस्सलाम को एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, हदीस में आता है, वो कहने लगी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अक्सर देखा है कि आप सारी सारी रात अल्लाह के सामने क़याम करते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी देर क़याम करते हैं कि आपके पाँव जो है ना ये फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल आप क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया हुआ है, आपको माफ़ी है अल्लाह की तरफ से, आप अल्लाह के रसूल हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस के आगे अल्फाज क्या है, हदीस ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, कामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत कदमाहु फ़क़ील या रसूल अल्लाह लिमा तस्नऊ हाज़ा व क़द गफ़र लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला अकूना लिल्लाहि अब्दन शकूरा। अल्लाह के रसूल क्यों सारी सारी रात आप अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं, पाँव सूज जाते हैं, आपको तो माफ़ किया हुआ है अल्लाह ने। फरमाया आयशा, और यही तो बात है ना, अल्लाह ने इतना मेरे ऊपर करम किया, मैं एक बच्चा यतीम पैदाइशी और ना मालो दौलत वाले, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे घर में, माड़े से घर में पैदा किया, और ना बहन ना भरा, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बड़ा करके अल्लाह ने नबी भी बना दिया, नबियों का सरदार भी बना दिया। ऐ आयशा, मैं इसलिए सारी रात अल्लाह के सामने खड़ा रहता हूँ, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी क़याम में। आयशा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ, बंदा। अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा। आयशा, मैं अल्लाह का शुक्र, ए अल्लाह ने तूने एक यतीम बच्चे के ऊपर इतना करम कर दिया, फजल कर दिया, रहमत कर दिया, एहसान फरमा दिया, नबी बना दिया, नबियों का इमाम और सरदार बना दिया, खातिमुल अंबिया बना दिया। अल्लाह तेरे सामने क्यों ना झुकूं मैं, बताओ। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा। अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना, मैं ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने कुछ सहाबी आपस में बात कर रहे थे। जब ये बातें कर रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को सुना। सुन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनकी बातों को सुना, आपने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम। ओ लोगो, मेरे बाने
میرے بارے میں میرا مقام اور مرتبہ بیان کرتے کرتے میرا وہ حال نہ کرنا کما اطرت النصار ابن مریم، جس طرح کہ عیسائیوں نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے کہ ان کو رب کا بیٹا بنا دیا، رب بھی بنا۔ اور لوگوں میرے بارے میں نہ کرنا، کیوں؟ انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہی ٹھیک ہوں، میں اللہ کا بندہ ہی ٹھیک ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جب بھی میرے بارے بات بیان کرنی ہو تو یہ کہا کرو محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جسے باہر سے اس نے سمجھا کہ یہ بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح سرداروں کی طرح سردار ہوں گے، اور ان کو بھی بڑے وہ تم تراک سے، جس طرح آج کل بھی بلاتے نہیں، با ملازہ، ہوشیار، بادشاہ سلامت، فلانا فلانا ایسے کرتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، اور آپ کا اور ہمارے آقا کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، کہیں شیطان تمہیں اس رستے پہ نہ چڑھا دے کہ تم مقام بڑھاتے مجھے عیسائیوں کی طرح ہی نہ کر دو، کہیں ایسا ہی نہ کر دینا۔ لوگو میرے والد کا نام ہے عبداللہ، میں محمد ہوں، اور مجھے جب بھی پکارو یہی کہو محمد الرسول اللہ عبدہ ورسولہ۔ محمد جو اللہ کے رسول ہے نا، یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لا ترفعونی فوق منزلتی، اور لوگوں جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہوا ہے یہ بہت بلند مقام ہے، اس سے زیادہ میرا مقام نہ بیان کیا کر۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آدمی، کچھ صحابہ باہر سے آئے، کہیں گئے ہوئے تھے یہ ایران کی طرف، تو ایران اور یہ جس طرح یہ عراق اور ایران اس کی سرحد کے اس علاقے میں گئے ہوئے تھے لوگ، ادھر سے واپس آئے تو آ کے یہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں دیکھا ہے اس علاقے میں ہیرا میں، وہ علاقہ ہیرا کا کہلواتا ہے جو ایران اور عراق کے درمیان، وہ جو ہے نا درہ فرات کے قریب علاقہ جو ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول بھی ہو، آپ کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، تو اے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے سجدہ کیا کرو۔ اعبدوا ربکم، فرمایا سجدہ عبادت ہے جو صرف ایک رب کی ہو سکتی ہے، رب کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے یہ بات کہی اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ عبادت ہے۔ لوگوں نے آپ دیکھیں جا کے جس جگہ خوبصورت قبر بنا لیں، ساتھ لوگ سجدے پہ سجدہ، زندے کو سجدہ، مردے کو سجدہ، جس کو دیکھے سجدہ، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا پتھر سفید چٹا نیلا لگا کے پالش کر دیں، سجدہ شروع ہو گیا۔ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میری بات سنو، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا، ایک وقت آنا میں نے چلا جانا ہے، میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میری قبر کو سجدہ کیا کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، ہم کو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا اگر میری قبر کو سجدہ جائز نہیں تو مجھے محمد رسول اللہ کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو سجدہ کرنا ہوتا، فرمایا میں عورت کو کہتا یہ اپنے خامد کو کرے، مجھ محمد کو پھر بھی سجدہ نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے علاوہ جو سجدہ ہے یہ کسی کو وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میں تمہارا بھائی ہوں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے نہ سجدے کی بات کرو اس قسم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی, میں نے آپ کو کہا ہے نا, جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رحمت کی ہے نا, یہ لفظ ضرور بولا ہے عبد کا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکہ فتح کیا, مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے, رات کے وقت نکلے تھے, مدینہ آ گئے. 8 سال نبی علیہ السلام مدینہ میں رہے ہیں. مدینہ کے اندر یہاں لڑائیاں ہوتی رہیں, بدر کی, احد کی, احزاب کی, پھر خیبر کی, پھر اس کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ لڑائیاں جو بنی قریظہ سے, بنی نذیر سے بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں. اخیر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کے بعد آپ نے پھر جب مکہ والوں نے وعدہ توڑ دیا, معاہدہ توڑ دیا, تو نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف چڑھائی کی. 8 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رات کے وقت جب محمد الرسول اللہ مکہ سے نکلے تھے, ایک ابو بکر صدیق اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج محمد الرسول اللہ آ رہے تھے اپنے اونٹ کے اوپر, کجاوے کے اوپر بیٹھے ہوئے. 10,000 کی فوج محمد الرسول اللہ کے ارد گرد تھی. 10,000 کی فوج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی. یہ مکہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو آگے سے انہوں نے پریشان ہی ہو گئے, انہوں نے ہتھیار ہی پھینک دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کسی نے لڑائی کی کوشش نہیں کی, سامنے آیا ہی کو نہیں. آپ سیدھا اللہ کے گھر کے اندر آئے. آپ نے کعبہ شریف جو تھا نا اس کی چابیاں منگوائیں. چابیوں کو منگوا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا تو سامنے دیکھا کہ کعبہ کے اندر ساری زندگی جو بت توڑتا رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا بت ہی سامنے تھا بڑا, جو ساری زندگی بتوں کو توڑتا رہا اسی کا بت بنا دیا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چھوٹا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, یہ اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا ساتھ. اور ایسے ہی نیک آدمیوں کے بت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا, میں اللہ ان کو سمجھے, اللہ ہی ان کا بیڑا غرق کرے, اور ظالموں جو ساری زندگی بت توڑتا رہا ہے تم نے اسی کا بت بنا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت جو تھے خانہ کعبہ کے اندر, یہ بات دھیان سے یاد رکھیں, خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. جو ارد گرد تھے نا بت ویڑے کے اندر, یہ الگ تھے, وہ الگ تھے. اندر 360 بت تھے, بڑے بڑے نیکوں کے, بزرگوں کے, ولیوں کے, اللہ کے نبیوں کے بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو صاف کرایا, سارے کا سارا سارے کے بتوں کو توڑ کے اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا کہ میرا دادا بھی ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتا رہا ہے, میں بھی بتوں کو توڑتا ہوں. یہ جب بت توڑ دیے خانہ کعبہ کے ارد گرد سے سارے بتوں کو, ان کو توڑ کے پاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو جب پھینک دیا, صفائی کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کے آپ صفا کی طرف گئے, جہاں صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان جو سائی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی خانہ کعبہ کے اندر تھے, آپ باہر نکلے صفائی کر کے, سامنے آپ نے صفا کی طرف جانا تھا اور مروہ کی طرف جانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل کے صفا کی طرف جانے لگے تو آپ نے ساری دنیا آپ کو سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. مکے کے بڑے بڑے جو نا سردار چپ کر کے ایسے آرام سے دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ چھوٹا سا ایک خطبہ دیا. خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, یہ محمد الرسول اللہ وہ یتیم بچہ آج پورے مدینے کا, پورے مکے کا, پورے خیبر کا اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیا تھا ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے, یہ حرم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو چکایا ہوا تھا. دنیا میں بادشاہ جو ہوتے ہیں دنیا کے, یہ اس وقت اپنا سر اٹھاتے ہیں اور اپنی تلوار لہراتے ہیں اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لوگ, یہ تکبر کی باتیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر جھکایا ہوا تھا, اتنا سر جھکایا ہوا تھا, اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ کجاوے کو
بار بار کڑی مڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ٹکراتا تھا، اتنا جھکایا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک سیدھا کیا اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے یہ بات کہی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سارے خطبے کے آخر میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کے جب خطبہ پڑھا، صفا مروہ کے بارے میں بتایا کہ حج اور عمرے والے کو یہاں سعی کرنی چاہیے، اور اللہ کی پھر تعریف کی کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو ہر چیز پہ تو قادر ہے، جو چاہے کرنا چاہے، تیرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک و مشکل کشا حاجت روا تیرے علاوہ نہیں، وحدہ تو اکیلا ہے، انجز وعدہ، یا اللہ تو نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیری مدد کروں گا، یا اللہ واقعی تو نے اپنے بندے، وہ محمد الرسول اللہ رات کے وقت جو چھپ چھپ کے نکلا تھا، اللہ نے مدد کی، آج پورے کا پورا مکہ جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ اور کیا نصر عبدہ، اللہ تو نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے تو لفظ پھر بولا عبد، میں بندہ ہوں تیرا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو نے مدد کی ہے تو مکہ فتح ہو سکا ہے، ورنہ مکہ کو فتح نہیں کر سکتے تھے کبھی۔ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اے اللہ تمام لشکروں کو جو شکست دی ہے، آگے ان کے یہ بڑے بڑے سردار جو سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ نیچے کر کے نظریں جھکائے، اللہ ان کے دلوں میں رعب اگر ڈالا ہے تو تو نے ڈالا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب بھی کبھی کھانا کھایا ہے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹول آ کے کھانا نہیں کھایا، پیچھے کر کے ٹول آ کے، جس طرح کے عام دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایسے تختوں کے اوپر لیٹ کے، کسی چیز کے پیچھے تکیہ رکھ کے اور چیزوں کو پکڑ کے ایسے جیسے شو کرنا کہ میں نے پیدا کیا ہے سب کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے فرمایا آکلو کما یاکل العبد، لوگوں میں اس طریقے سے بیٹھوں گا کھانا کھانے کے لیے کہ جھک کے اگلی طرف، جس طرح کے اللہ کا ایک بندہ غلام بیٹھتا ہے، میں محمد اللہ کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو اللہ کا بندہ ہی کہا۔ فرمایا لا آکل متکئن، میں کبھی بھی ٹیکیں لگا کے بڑے نوابوں کی طرح میں ایسے نہیں کھاتا، میں ایک تیرا غلام ہوں، غلاموں کی طرح۔ یا اللہ ساری کائنات تیری فقیر ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فقیروں کی طرح تیرے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہوں، تو میرا مالک ہے۔ کبھی آپ نے ساری دنیا کو سکھا کے گئے اوے لوگوں میں بندہ ہوں، لیکن پتہ نہیں عجیب بات ہے، لوگوں نے اس کے باوجود محمد رسول اللہ کو بندوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ جی وہ نور ہیں، اللہ سے نکلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بڑا اللہ ہے، وہ چھوٹے، نعوذ باللہ، اللہ کا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے چھوٹا نور، چھوٹا اللہ، بڑا اللہ، نعوذ باللہ، یہ بنانا شروع کر دیا۔ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے وہ لوگوں میں بندہ ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، آپ نے اپنا آخری جو خطبہ دیا تھا
اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کیا لفظ بولا یہ آخری خطبے میں؟ آپ نے فرمایا لوگو, اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے, بندے کو اختیار دیا ہے, اے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس جو اللہ کی رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں وہاں آنا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا, اس بندے نے کہہ دیا, اس بندے نے کہا یا اللہ جو تیرے پاس ہے نا میں وہاں آنا چاہتا ہوں. یہ بات کر کے نبی علیہ السلام اندر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا رو رہے ہیں. صحابہ کہنے لگے رونے والی کیا بات ہے, نبی علیہ السلام نے بات سنائی ہے کسی بندے کی, اور کہنے لگے ابو بکر اے خدا کے بندو, اے اللہ کے بندو, اور بتاؤ اللہ نے کبھی محمد الرسول اللہ نبیوں کے بعد بھی کسی کو اختیار دیا ہے؟ اور یہ محمد الرسول اللہ یہ بندے ہیں, اور اس کا مطلب ہے جب انہوں نے کہا نا کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنے والا ہوں اور اب تھوڑے دن ہی یہاں ہے جانے والے ہیں محمد الرسول اللہ, وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ. اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھیں گے, تمام انبیاء ہوں گے, تمام لوگ ہوں گے, قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, تمام کے تمام لوگ اول سے لے کے آخر تک ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے, اور انسان کھڑے 40 سال انسانوں کے گزر جائیں گے میدان محشر میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی. 40 سال محمد رسول اللہ نے فرمایا کھڑے رہیں گے لوگ, اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے رہنے دے گا. انبیاء بھی کھڑے ہوں گے, اولیاء بھی, شہداء بھی, نیک بھی, مسلمان بھی, کافر بھی, ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے, اور کوئی اپنی نظر جو ہے یہ اللہ کی طرف اٹھا کے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اخیر پہ لوگ کہیں گے اور 40 سال ہو گئے ہیں, اور آؤ کسی کو کہیں اور سورج اتنا قریب ہے 1 میل کے فاصلے پہ ہے, پسینے انسانوں کے چھوٹے ہوئے ہیں, جہنم سامنے ہے, اور آؤ کسی کے پاس جا کے کہیں ہماری سفارش کرے اللہ کے سامنے. فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے میں نے نہیں جانا, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے, ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی جواب دے دیں گے, اور کہیں گے اور جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس, اور جاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ. سارے نبی کہتے رہے, حدیث کے الفاظ مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہیں, لستو ہناکم, اور میں نہیں جا سکتا, لستو ہناکم میں نہیں جا سکتا. آج اللہ بڑے غضب میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جب آئیں گے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہو, آپ کو تو اللہ نے ساری معافیاں دی ہوئی ہیں, آپ تو خاتم النبیین ہو, آپ ہماری سفارش کرو. آپ کہیں گے میں نے اسی وقت کہہ دوں گا انا لہا, میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں چلو میں چلتا ہوں, اور اللہ کے عرش کے سامنے جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کریں گے. 7 دن 7 راتیں گزر جائیں گی, ایسی ایسی تعریف کریں گے اللہ کی جو اس سے پہلے کبھی تعریف نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کبھی کی نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا مجھے یہ بھی کہو, یہ بھی کہو, یہ بھی کہو, یہ بھی کہو, میں وہ سب کہتا جاؤں گا. اور 7 دن 7 راتوں کے بعد اللہ کہے گا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھاؤ, سل سوال کرو توتا دیا جائے گا, اشفا شفاعت کرو, اور شفاعت کرو, اشفاعت کرو تو شفا تمہاری سفارش کو مانا جائے گا. محمد یہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کے سامنے سجدے میں کیوں پڑ گئے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں بندگی کرنے والا ہوں, تیری عبادت کرنے والا, بے شک نبیوں کا سردار ہوں لیکن تیرے سامنے جھکنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ بات کہی, فرمایا اگر کوئی مسلمان
ہر روز رات کو سوتے وقت یہ پڑھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور شروع میں کیا ہے؟ اللہم انت ربی وانا عبدکا عبدکا عبدکا. اللہ رب تو ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، مانگنے والا تو اس سے. یہ دعا پڑھ کے اگر سوئے، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی موت جو ہوگی وہ دین اسلام پہ موت آئے گی. ہر جگہ عبد عبد. یہ خطبہ آپ کا جمعے کا جو ہوتا ہے، یہ جمعے کا خطبہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، سارے کا سارا خطبہ. خطبے میں بھی ہر خطبے میں یہ بات کہی جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ساری زندگی نکاح کا موقع ہو، کوئی عام موقع ہو، کوئی جمعے کا موقع ہو، ہر موقع پہ یہ بات کہی اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی رہنے دینا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح کرے. اور جو اللہ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے پیارے بندے ہیں، اللہ ان کو پیارا بندہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.